عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ آج اس مختصر خطبے کا عنوان اسلام کا نظام خاندان ہے۔ ہم چاہیں گے کہ قرآن کریم کی روشنی میں یہ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ایک ایسے اہم ادارے کے بارے میں جس پر انسانیت کی بنیاد ہے ہمیں کیا ہدایت دی ہے۔ اگر قرآن پاک کا مطالعہ کیا جائے تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ سورہ نساء کی پہلی آیت خاندان کے نظام کی بنیاد، اس کے معاشرتی، روحانی اور اخلاقی فوائد ان سب کو جامع انداز میں پیش کر دیتی ہے۔ آیت میں پہلی بات یہ کہی گئی ہے کہ اے انسانو اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ پھر کہا گیا ہے کہ اس اللہ کا تقوی جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا اور اس سے اس کے جوڑے کو بنایا اور ان دونوں کے ذریعے بہت سے مرد اور عورتوں کو پھیلا دیا۔ دوبارہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو، جس کا نام لے کر کے اپنے حقوق کا مطالبہ کرتے ہو، اور اللہ سبحانہ و تعالی انتہائی نگراں اور علم رکھنے والا ہے۔ یہ جو پہلی آیت سورہ نساء کی مفہوم میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، اس میں جو پہلی بات کہی گئی ہے وہ یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے انسانوں کی تخلیق جس غرض سے کی ہے وہ محض ان کا یہاں پر کچھ عرصے رہنا نہیں ہے، بلکہ اس کا ایک بڑا واضح مقصد ہے، اور وہ مقصد یہ ہے کہ وہ تقوی کی زندگی اختیار کریں۔ تقوی کا مفہوم یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی خوشی اور اس کی ناراضگی سے بچنے کے لیے ہر وہ کام کرے جو اسے خوش کرنے والا ہے، ہر اس کام سے بچے جو اسے ناراض کرنے والا ہے۔ ہم نے تقوی کا مفہوم یہ بنا لیا ہے کہ ایک شخص جو دنیا کو چھوڑ کر کے جنگل میں جا کر کے کہیں بیٹھ جائے، اپنے گھر بار کی کوئی پرواہ نہ کرے، معاشرے کی پرواہ نہ کرے، اور صرف وہ اپنی روحانی صلاحیت کو اجاگر کرنے میں لگ جائے، ہم کہتے ہیں یہ متقی آدمی ہے۔ قرآن پاک یہ کہتا ہے کہ تقوی کا مطلب یہ ہے کہ اس کے گھر کے معاملات، اس کے مالی معاملات، اس کے معاشرتی معاملات، ان سب کے اندر اگر وہ اللہ تعالیٰ کی پیروی کر رہا ہے تو وہ ایک متقی شخص ہے۔ اسی لیے دنیا کے تمام مذاہب میں اگر کوئی شخص روحانیت کی طرف جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ دنیا کو چھوڑ کر کے اور خاص طور پہ خاندان سے اپنے آپ کو کاٹ کر کے کہیں جا کر کے کسی گوشے میں بیٹھ جائے، اور جو بھی اس کا رب ہو اس سے لو لگائے۔ اس طرح سے وہ اپنے رب سے قریب ہو جائے گا۔ اسلام نے اس کا رد کرتے ہوئے یہ بات کہی کہ اسلام میں رہبانیت نہیں ہے، لا رہبانیہ فی الاسلام، اور یہی بات اس آیت مبارکہ میں کہی گئی کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو، جس نے تم کو ایک نفس سے پیدا کیا، ایک جان سے پیدا کیا، اور اس سے اس کے جوڑے کو بنایا۔ جوڑے کا مطلب یہ ہے کہ یہ فرد تنہا نہیں ہے بلکہ یہ ایک خاندان سے وابستہ ہو گیا ہے، اور محض خاندان سے نہیں بلکہ اس کی وضاحت کر دی کہ پھر یہ جو مرد اور عورت یکجا ہوئے ہیں خاندان کے اندر، جوڑا جو بنایا گیا ہے، اس جوڑے کے ذریعے ہم نے پھر مزید لوگوں کے اندر آبادی پھیلا دی، مرد عورتیں پیدا ہو گئی۔ گویا اس کا مقصد افزائش نسل بھی ہے، اور یہ کوئی دنیاوی بات نہیں ہے بلکہ یہ دین کا مطالبہ ہے، یہ تقوی کی علامت ہے۔
یہ سب کچھ کہنے کے ساتھ یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ انسان جو بھی اپنے حقوق کا مطالبہ کرتا ہے اس کی بنیاد کیا ہو. ایک شوہر اپنی بیوی سے کیا چاہے اور بیوی شوہر سے کیا چاہے، اس کی بنیاد کیا ہو؟ اس کی بنیاد آپ کی ذاتی پسند ہو، آپ کی اپنے کوئی غرض ہو، یا اللہ تعالیٰ کا خوف اور اس کی رضا کا حصول. گویا صرف اس آیت مبارکہ کے اندر وہ جو پہلو رکھ دیے گئے ہیں وہ ہمارے پورے نظام خاندان کو بنیاد فراہم کرتے ہیں. اس لحاظ سے دیکھا جائے تو اسلام جو تصور خاندان دیتا ہے اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو مرد اور عورت میں تفاوت پایا جاتا ہے، دنیا کے اندر تفریق پائی جاتی ہے، وہ معاشرہ ترقی یافتہ ہو یا وہ معاشرہ انتہائی ابتدائی ہو، دونوں کے اندر جو چیز موجود ہے وہ بالعموم ایک میل شوونزم، ایک مرد کی برتری. آیت مبارکہ نے بات واضح کر دی کہ مرد بھی اور عورت بھی، ان کا سورس کیا ہے؟ من نفس واحدہ. اگر ان کا سورس اور ماخذ اور مصدر ایک ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بلند ہو ایک کمتر ہو؟ گویا قرآن کریم نے اس تفریق کو، اس تفاوت کو، ڈفرینسیشن کو آغاز ہی میں ختم کر دیا اور یہ بات سمجھا دی کہ اللہ کے نزدیک ایک مرد اور عورت یکساں ہیں. اسی بات کو سورہ الاحزاب کے اندر واضح کر دیا کہ وہ مرد جو نماز قائم کرتے ہیں، وہ عورتیں جو نماز قائم کرتی ہیں، وہ مرد جو زکوٰۃ دیتے ہیں، وہ عورتیں جو زکوٰۃ دیتی ہیں، وہ مرد جو حفاظت کرتے ہیں اپنے جنسی معاملات کی، جو عورتیں حفاظت کرتی ہیں. آخر میں یہ بات کہی کہ یہ وہ لوگ ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کامیابی کا. گویا اس میں کوئی تفریق نہیں ہے. جس نے بھی یہ کام کیے ہیں جو نیکی کے کام ہیں، بھلائی کے کام ہیں، اس میں اس کی بنیاد جنس نہیں ہے بلکہ بنیاد اس کا عمل اور اخلاق ہے. یہ وہ بنیاد ہے جو قرآن کریم ہم کو فراہم کرتا ہے خاندان کے حوالے سے. اور جیسا کہ پہلے میں نے آپ سے گزارش کی کہ اس آیت میں جو بات کہی گئی ہے، پہلی بات یہ کہی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک نفس سے پیدا کرنے کے بعد اس کا جوڑا بنایا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ محض ایک مجرد فرد نہیں ہے بلکہ یہ ایک خاندان اور معاشرے کی بنیاد ہے. گویا نظام خاندان اسلام وہ تصور کرتا ہے جس میں کہ محض دو افراد نہ ہوں، شوہر اور بیوی، بلکہ اس میں وسیع تر خاندان ہو. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ خاندان ذریعہ ہو سب سے پہلے اس چیز کا کہ ایک شخص کی تکمیل ذات ہو. اس کے بارے میں آپ یہ کہہ سکیں کہ یہ شخص فلاں کا بیٹا یا بیٹی ہے، یہ فلاں کا بھائی یا بہن ہے، یہ فلاں کا چچا یا ماموں ہے، یہ فلاں کی خالہ یا پھوپھی ہے. اگر یہ رشتے نہیں پائے جاتے تو تکمیل ذات نہیں ہو سکتی، آپ کی پہچان نہیں ہو سکتی. اور یہی بڑا المیہ جدید تہذیب کا کہ اس نے خاندان کو توڑ کر کے، ان رشتوں کو توڑ کر کے محض ایک نیوکلیئر فیملی کہ محض ایک شوہر اور بیوی اور ان کے بچے، اس کو تصور خاندان بنا کر کے پوری دنیا کو یہ بات سمجھائی گئی. تمام ان علمی سرمایوں کے اندر جن کا تعلق سوشولوجی سے ہو، نفسیات سے ہو، کسی بھی چیز سے ہو، کہ خاندان یہ ہوتا ہے. تصور خاندان جو قرآن نے دیا ہے وہ بڑا واضح ہے. سورہ نور میں یہ بات فرمائی گئی کہ تمہیں اس بات کی کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے کہ تم جا کر کے اپنے باپ کے ہاں سے، ماں کے ہاں سے، ماموں کے ہاں سے، خالہ کے ہاں سے، پھپھی کے ہاں سے کھانا کھاؤ. اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ افراد وہ ہیں جو آپ کے خاندان کا حصہ ہیں.
جن کے آپ پر حقوق ہیں ان کے آپ پر حقوق ہیں. گویا فیملی ایکسٹینڈڈ ہے، خاندان جو ہے وہ وسیع تر ہے، وہ محدود نہیں ہے. دوسری چیز یہ کہ اسی نظام خاندان کے ذریعے دین یہ چاہتا ہے کہ وہ افراد کے اندر ان اقدار کو، ان روایات کو، اس تصور دین کو جو قرآن نے دیا اس کو وہ اپنی اولادیں منتقل کریں. گویا خاندان محض دو افراد کے بایولوجیکل ملنے کا نام نہیں ہے، بلکہ خاندان کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک فطری ذریعہ ہو ان اقدار حیات کے منتقل ہونے کا. اور یہاں سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ خاندان تربیت کا پہلا ادارہ ہے. اگر خاندان کے اندر آپ تربیت نہیں دیں گے، بچوں کو یہ احساس نہیں ہوگا کہ انہیں کس طرح سے محبت سے پیش آنا ہے، عزت کرنی ہے، امن سے رہنا ہے، سکون سے رہنا ہے، معاشرے میں توڑ پھوڑ نہیں کرنی ہے. اگر آپ کی تربیت نہیں دیں گے تو وہ سب کچھ ہوگا جو آج ہو رہا ہے. معاشرہ ٹوٹے گا، قوانین ٹوٹیں گے، جرائم بڑھیں گے، قتل و غارت ہوگا، جنسی جرائم ہوں گے. لیکن اگر خاندان جو اسلام چاہتا ہے وہ ایک بچے کی تربیت کرتا ہے، اس کے اندر رشتوں کا احترام ہے، اس کے اندر وہ حقوق ادا کیے جا رہے ہیں جو قرآن نے متعین کیے ہیں، تو پھر یہ ناممکن ہے کہ معاشرے میں عدم تفاوت اور ٹکراؤ ہو. آخری چیز یہ کہ خاندان اس بات کی ضمانت ہے کہ یہ ایک انتہائی محفوظ معاشرہ ہے. خاندان کو احادیث میں ایک قلعے سے تعبیر کیا گیا ہے، ایک قلعہ ہے. ایک شخص دن بھر کام مصروف رہتا ہے، جب وہ گھر آتا ہے اور ایک 3 سال کے بچے یا بچی کا مسکراتا ہوا چہرہ دیکھتا ہے، اس کی وہ تمام تھکن، وہ تمام پریشانی دور ہو جاتی ہے. ایک شخص جو کسی بنا پر کاروبار میں ناکامی ہو جاتی ہے، گھر آتا ہے اور 2 منٹ میں جب بیٹھ کے وہ بات چیت کرتا ہے گھر والوں کے ساتھ، تو وہ تمام فرسٹریشن، وہ تمام اس کی تکلیف جو ذہن پہ تھی وہ نکل جاتی ہے. گویا گھر وہ ذریعہ ہے جو اس کو موقع فراہم کرتا ہے ان تمام چیزوں سے نجات دلانے کا، جو اگر نہ کیا جائے تو معاشرے میں فساد پیدا ہو سکتا ہے. اگر میں پوری گفتگو خلاصہ یہ کہوں کہ اللہ تعالیٰ کے احسانات میں سے سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ اس نے انسانوں کو ہدایت دی، اور اس ہدایت کو پہنچانے کے لیے وہ انبیاء کرام منتخب فرمائے، جن میں سے ہر ایک آیت مبارکہ ہمارے لیے مثال ہے. اور خاتم صلی اللہ علیہ وسلم جن کی ذات میں ان سب چیزوں کی تکمیل ہو گئی، اور ایک مکمل انسان کی شکل میں، ایک مکمل عبد کی شکل میں، ایک مکمل ہادی کی شکل میں وہ مثال ہمارے سامنے آئی، جس نے کہ خاندان میں رہ کر کے، خاندان کو پیدا کر کے، خاندان کو پیش کر کے یہ بات سمجھا دی کہ کس طرح سے ایک تقوی والے افراد زندگی گزارتے ہیں. تقوی کا مطلب یہ ہے کہ وہ خاندان جس کے اندر اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے قوانین کی پیروی ہو رہی ہے، اور وہ سارے کام جنہیں ہم بعض اوقات دنیاوی کہتے ہیں ان سب کو اس لیے کیا جا رہا ہے کہ یہ سب رب کو خوش کرنے والے ہیں. گویا خاندان وہ ادارہ ہے جو اسلام چاہتا ہے کہ اس کی بنیاد پر ایک ایسا معاشرہ وجود میں آئے جس کے اندر امن، صلح، محبت، بھائی چارہ، عدل و انصاف ہو. اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق دے کہ ہم اسلام کے تصور خاندان کو نہ صرف سمجھیں بلکہ اس کو باقی رکھنے کے لیے اور آگے بڑھانے کے لیے اپنی تمام کوششوں کو استعمال کریں. واقعی رب العالمین.